عمران شفیق صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ملک صاحب اس میں میری نظر میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. جو کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس ہے 2003 کا، جس کے تحت عمران خان صاحب کو نوٹس شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے، اس کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جو آرڈیننس ہے اس میں یہ ریفرنس نچلے جس کورٹ کی جو نچلی اگر عدالت ہے تو اس سے ریفرنس کی کوئی ضرورت وہاں منشن نہیں کی ہوئی، بلکہ اس میں نچلی عدالت کی اگر دیکھیں یہ کرمنل کنٹیمپٹ ہے. کرمنل کنٹیمپٹ یہ ہے کہ آپ نے عدلیہ کو، عدالت کو اور عدالت کے ججوں کو آپ نے ان کو تصدیق کا نشانہ بنایا، ان کو تھریٹ کیا ہے، جس سے ہائی کورٹ نے اپنے آرڈر میں بھی لکھا ہے کہ پورے نظام انصاف سے لوگوں کا اعتماد بھی مجروح ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں اعتماد کے مجروح ہونے کے ساتھ ساتھ عدالت کو تھریٹ اور ہراساں بھی کیا گیا ہے. تو اور یہ کیس بھی پینڈنگ کیس تھا. تو اس لیے ہائی کورٹ میری نظر میں کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 کے روح سے ہائی کورٹ ہی اس کا مجاز فورم ہے کہ اگر کسی نچلی عدالت کی بھی اگر کنٹیمپٹ ہوئی ہے اور اس کے بارے میں اور وائڈ سپریڈ ہے جس کا نوٹس لیا جانا چاہیے تھا، تو جو عدالت نے، ہائی کورٹ نے لیا ہے، یہ کوئی سو موٹو نوٹس نہیں ہے. انڈر آرٹیکل 199 کا جو ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے، یہ بیسیکلی کنٹیمپٹ ہے عدالت کی، اور عدالت ہائی کورٹ ہی اپنی ماتحت عدالتوں کی محافظ بھی ہے، ان پر نگران بھی ہے، اور ان کے حوالے سے کسی قسم کے ایکشن کرنے کا مجاز بھی ہے. اسلام آباد جو ہائی کورٹ کے تینوں ججوں نے جو آرڈر پاس کیا ہے وہ ان چیزوں کو مکمل طور پر ریفلیکٹ کرتا ہے. تو میری نظر میں جو طریقہ کار کی ہے، ابھی تک طریقہ کار کے حوالے سے مجھے نہیں لگتا کہ نوٹس لینے میں طریقہ کار کی کوئی غلطی کی گئی ہو. اور اسی طرح تو جو ایک تو طریقہ کار کے اوپر آپ کا نقطہ نظر ہو گیا نا، لیکن کیا کسی بڑے سیاسی جماعت کے سربراہ کے اوپر، یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ، فارغ ہو گئے، خط نہیں تھا لکھا انہوں نے، پھر 2 MNAs گئے، طلال چودھری گئے، دانیال گئے. کیا عمران خان کو اس راستے سے نکالا جانا چاہیے؟ کیونکہ 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن ہے، چاہے ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ ہی ہو. میرے خیال میں یہ بڑا ظالمانہ سا فیل لگتا ہے مجھے، معذرت کے ساتھ، میں عدلیہ کو تو یہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن کوئی راستہ اس کا، کوئی مناسب، کوئی مڈل گراؤنڈ بھی ہو سکتی ہے اس کی. جی ملک صاحب، قانون نے طلال صاحب کا کیس ہے، اس میں سپریم کورٹ نے اس کا راستہ دیا ہے، اور اب یہ راستہ عمران خان صاحب کو اختیار کرنا ہے. وہ راستہ یہ ہے کہ آپ پر اگر توہین عدالت کا آپ کو شوکاز نوٹس آئے تو آپ فرسٹ اپورچونٹی پہ جب آپ عدالت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ فوری طور پر اپنے رویے پر شرمندگی کا اظہار کریں. یعنی فرسٹ جو اس کا سٹیپ ہے، جس میں لیتو لال نہیں ہونا چاہیے، وہ قانون یہ کہتا ہے کہ بالکل انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر کریں. پہلی ہی جو آپ کی آمد ہے عدالت میں نوٹس کے بعد، اس میں وہ نظر آنی چاہیے، اور اس کے بعد آپ اپنے ریمارکس میں جس انداز میں آپ اس کو جسٹیفائی کسی طریقے سے کرنے کی کوشش نہ کریں. اور اس قانون میں طلال والے جو کیس ہے اس میں سپریم کورٹ نے یہاں تک یہ کہا کہ ہمیں یہ نظر آنا چاہیے کہ یہ ہاف ہارٹیڈ نہیں ہے، یہ دل سے ایک نیتن بونا فائڈلی جو ہے وہ ایک بندہ اپنی جو معافی ہے وہ عدالت سے مانگ رہا ہے، اور اس کا یہ احساس نظر آنا چاہیے. یہ الفاظ ہے جن کا میں اردو ترجمہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ احساس نظر آنا چاہیے عدالت کو، یہ محسوس ہونا چاہیے، وہ شخص اپنی معافی سے یہ محسوس کروائے کہ میں جو ہے یہ مجھ سے جو کام ہوا ہے اس پر مجھے ندامت ہے، شرمندگی ہے، اور میں عدالت کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں اس چیز کو مانگتا ہوں. یہ پہلا کام ہے جو عمران خان صاحب کو کرنا ہوگا. دوسری بات ہے عدالت یقیناً لیکن معافی مانگنے کے بعد بھی ثواب دید عدالت کی ہے، معافی مانگنے کے بعد بھی ثواب دید عدالت کی ہے کہ وہ قبول کرتی.